بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو السلام علیکم ویئرس، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ کے ساتھ بھی اکثر ایسا ہوتا ہوگا کہ صبح سے شام تک کام کرتی رہتی ہیں، لیکن پھر بھی دن کے آخر میں لگتا ہے کہ ابھی بھی نا گھر بکھرا ہوا ہے، کبھی برتن ختم نہیں ہو رہے اور کبھی کپڑے، کبھی کچن، کبھی بچوں کے کام، اور پھر دل یہی کرتا ہے اینڈ پہ آ کے نا کہ کچھ خواتین کیسے اتنے سکون سے اپنے گھر کو سنبھال لیتی ہیں۔ تو فرق زیادہ محنت کا یا زیادہ کام کا نہیں، صحیح ہوم مینجمنٹ عادتوں کا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایسی ہی 7 عادتیں شیئر کروں گی جو ہر عورت کو ضرور آنی چاہیے۔ اگر آپ نے یہ عادتیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لی نا تو یقین مانیں کہ نہ صرف آپ کا گھر زیادہ منظم لگے گا بلکہ آپ کی تھکن بھی کافی حد تک کم ہو جائے گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1 پہ جو عادت آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک کی نا مستقل جگہ بنانی ہے۔ اکثر ہمارے گھروں میں آدھا وقت چیزیں ڈھونڈنے میں گزر جاتا ہے، کبھی چابی نہیں ملتی کہیں سے، کبھی چارجر نہیں، کبھی نیل کٹر نہیں مل رہا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو اکثر ہمیں مل نہیں رہی ہوتی، اور پھر بعد میں اسی پہ کتنا ٹائم بھی گزر جاتا ہے، اور پھر بچوں کو ڈانٹ، بڑوں کو ایک عجیب سی بحث چھڑ جاتی ہے۔ تو ایک اصول بنا لیں کہ جو چیز ہے نا، اصول آپ کا یہ ہونا ہے کہ ہر چیز کی نا ایک اپنی جگہ بنا دیں، فکس کر دیں، اور اس کو استعمال کے بعد واپس اسی جگہ پہ رکھنا ہے۔ شروع میں یہ تھوڑا مشکل لگتا ہے، لیکن چند دن بعد ہی نا یہی عادت اپنا لیں، اور بچوں کو بھی کہیں کہ جس چیز کو انہوں نے اٹھایا نا وہ واپس اس کو وہیں پہ رکھیں۔ عادت نمبر 2 ہوتی ہے کہ ہر کام ایک ساتھ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بعض اوقات ایسا کرتی ہیں ہم خواتین کہ ایک ہی وقت میں نا 3 سے 4 کام شروع کر دیتی ہیں، اور مطلب ایک سائڈ پہ واشنگ مشین لگا دی، ایک سائڈ پہ کھانا بنانا شروع کر دیا، اور ساتھ میں کچن کے اور کچھ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کام تو تقریباً ہو ہی جاتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہوں گے، لیکن اس کے بعد ایک تو عجیب سا وہ ایک دم سے ہی جھمگھٹا سا شروع ہو جاتا ہے کاموں کا، اور اوپر سے اس کے بعد آپ بہت زیادہ تھک جاتی ہیں۔ اپنے کاموں کی ترجیح بنائیں، یعنی کہ پہلا ضروری کام کون سا ہے، پھر باقی کاموں کی طرف آئیں۔ جب ایک کام مکمل ہو جائے تو دل کو بھی نا سکون ملتا ہے اور اگلا کام کرنا آسان ہوتا ہے۔ اور اگر کرنا بھی ہے نا تو آپ کچن میں کھڑے ایک ٹائم پہ 2 سے 3 کام کر سکتے ہیں کہ جو کچن میں ہی آپ کے ہوں، یعنی کہ کچن میں ایک سائڈ پہ کھانا بنا رہی ہیں، دوسری طرف کاؤنٹر ٹاپ کو صاف کر لیں، یا جو برتن دھونے والے پڑے ہیں وہ کر لیں۔ لیکن یہ نہیں کہ ایک کام کچن کا اور ایک بار لاؤنج کا کر رہی ہیں اور ایک چھت پہ کوئی کام کر رہی ہیں، ایسے نہیں کرنا، ایسے آپ بہت زیادہ تھک جائیں گی۔ اگلی جو عادت آتی ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹے کام فوراً مکمل کریں۔ اگر وہ کام صرف 2 یا 3 منٹ لیتا ہے نا تو اسے بعد میں کر لوں گی یہ کہہ کے نہ چھوڑ دیں۔ جیسے کھانے کے بعد پلیٹ وغیرہ سنک میں رکھنی ہے، رکھنے کی بجائے نا فوراً ہی اسے دھو دیں، یا استعمال کے بعد چیزیں واپس اپنی جگہ پہ رکھنا۔ یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں ہیں، اور اس سے نا بڑے ڈھیر کام جو جمع ہوتے ہیں نا وہ بچ جاتے ہیں۔ عادت نمبر 4 یہ ہوتی ہے کہ روزانہ تھوڑی سی صفائی کریں۔ گھر کو ہفتے میں ایک دن گھنٹوں صاف کرنے کی بجائے نا روزانہ صرف 15 سے 20 منٹ دیں۔ بستر درست کرنا، کچن صاف کرنا، فرش پہ نظر ڈالنا، اور بکھری ہوئی چیزیں سمیٹنا، یہ کام تو آپ نا گھر کا معمول کا ہے اور روزانہ کا اسے کرنا ہے۔ صاف اور خوشگوار رہتا ہے، اور اگر مہمان اچانک آ جائے نا تو بھی گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ اب کام آپ نے چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں نا ان کو جمع کر کے نہیں رکھ دینا۔ بعض اوقات ایسے دیکھا ہے کہ بس جب کوئی مہمان آ رہا ہے تب ان کی آمد سے پہلے جی پائپ لگایا اور سارا چھت سے لے کے فرش سب میں دھلائی شروع کر دی، تو جب تک مہمان آتے ہیں تب تک خود بہت زیادہ انسان تھک جاتا ہے۔ تو عادت نمبر 5 ہے کہ کچن کی پہلے سے پلاننگ کریں، یعنی کچن وہ جگہ ہے جہاں سب سے زیادہ وقت لگتا ہے خواتین کا، اور اکثر رات کو ہی اگلے دن کے کھانے کا سوچ لیں کہ سبزیاں نکال لیں یا ضروری چیزیں تیار کر کے رکھ دیں، تو صبح کی جو بھاگ دوڑ ہوتی ہے نا وہ بہت حد تک کم ہو جاتی ہے۔ اچھا ہوم مینجمنٹ زیادہ اچھے کچن مینجمنٹ سے ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کچن کو اچھی طرح مینیج کر لیا نا تو آپ کا جو گھر ہے نا آپ کو ذہنی سکون ہو جائے گا، آپ باقی گھر بھی بہت آسانی سے مینیج کر سکتی ہیں۔ اسی طرح اگلی عادت ہے غیر ضروری چیزوں کو جمع نہ ہونے دیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہوگا ہمارے گھروں میں کتنی ہی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مہینوں بلکہ سالوں سے استعمال ہی نہیں ہو رہی ہوتی۔
ایسی چیزیں صرف جگہ گھیرتی ہیں اور صفائی بھی مشکل بناتی ہیں۔ ہر مہینے تھوڑا سا وقت نکالیں، غیر ضروری چیزیں جو ہیں ان کو الگ کریں، ضرورت مندوں کو دیں یا گھر سے نکال دیں۔ جتنا گھر ہلکا پھلکا ہوگا نا اتنا ہی سنبھالنا آسان ہوگا۔ اب بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے جو کپڑے پڑے ہیں، اب آپ کو پتہ ہے آپ کی شادی کے بری کے اتنے کپڑے پڑے ہیں، وہ آپ کو تنگ ہو گئے ہیں، چھوٹے ہو گئے ہیں، آپ وہ نہیں پہن سکتی، تو ان کو اتنی دیر تک اپنے سنبھال کے رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر تو آپ کے وہ ٹھیک ہے پورے آ رہے ہیں، آپ پہن رہی ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ نہیں پہن رہی تو کسی ایسے ضرورت مند کو دے دیں جو آپ کو لگے کہ یہ استعمال کر سکتا ہے، ورنہ انہیں ویسے ڈسکارڈ کر دیں۔ تو یہ ایک تو پھر ان چیزوں کو سنبھال کے رکھنا، اور پھر جب ضرورت بھی نہیں آئی، مطلب سنبھال کے رکھا ہے لیکن وہ استعمال نہیں کرنی، ان کا کیا فائدہ؟ پھر اسی طرح آ جاتی ہے کہ تھوڑا کہ جتنا گھر ہلکا ہوگا نا اتنا ہی سنبھالنا آسان ہوگا اور صفائی کرنا بھی آسان ہوگا۔ عادت آتی ہے جو ساتھ پہ کہ خود کو نظر انداز نہ کریں۔ ایک اچھی ہاؤس مینجمنٹ جو کر سکتی ہیں نا خواتین، وہ کبھی خود کو نظر انداز نہیں کرتی۔ شاید یہ سب سے اہم بات ہے کہ اکثر خواتین سب کا خیال رکھتی ہیں لیکن اپنا خیال رکھنا وہ بھول جاتی ہیں۔ آپ اکثر ہر وقت تھکی رہتی ہیں، پریشان، ذہنی دباؤ میں رہتی ہیں کہ گھر کے کام بھی بوجھ لگنے لگتے ہیں۔ روزانہ کچھ منٹ ہی صحیح اپنے لیے ضرور نکالیں۔ چائے کا ایک کپ سکون سے پئیں، تھوڑی سی واک کر لیں، قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، یا صرف خاموشی سے بیٹھ کر خود کو ریفریش کریں۔ اب آج کل تو موبائل آ گیا آپ کے پاس، اگر جتنا ٹائم ہوتا ہے، ہم خواتین بھی وہ موبائل کو اسکرول کرتے وقت ہی لگا دیتی ہیں، لیکن نہیں، اس اسکرولنگ کے دوران بھی آپ خود کو فریش نہیں کر رہی ہوتی ہیں، آپ کا جو ذہن ہے وہ ذہنی طور پہ آپ تھک رہی ہوتی ہیں۔ تو آرام کا مطلب صرف آرام اور ذہنی سکون ہے، نہ کہ اپنے لیے کوئی اور مصروفیت۔ اگر آپ نے سکون کرنا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد پھر تھوڑی دیر قرآن پاک کی وہی تلاوت کر لیں تو آپ خود کو فریش کریں گی۔ ایک خوش اور پرسکون عورت ہی اپنے گھر کو بہترین انداز میں سنبھال سکتی ہیں۔ اگر آپ ذہنی طور پہ تھکی ہوئی ہیں یا چڑچڑی رہتی ہیں کسی وجہ سے، تو کبھی بھی آپ گھر کو سکون سے سنبھال نہیں سکتی، بچوں پہ دھیان نہیں دے سکتی، کیونکہ آپ خود ہی تھکی ہوئی ہیں، ہر کام سے کرنے سے پہلے ہی آپ میں ایک چڑچڑا پن سا آ جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان کو بھی آرام اور ذہنی سکون چاہیے ہوتا ہے۔ اگر وہ آپ خود کے لیے 10 منٹ نکال لیں گی تو یقیناً آپ پرسکون ہو جائیں گی۔ اب جب آپ روزانہ چھوٹے چھوٹے اصول بناتی ہیں تو وقت بھی بچتا ہے، توانائی بھی بچتی ہے، گھر میں سکون بھی بڑھتا ہے۔ اب مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ ان 7 عادتوں میں سے آپ نے کون سی عادت جو ہے پہلے ہی اپنائے ہوئے ہے، اور کون سی عادت جو ہے آپ کو لگا کہ آپ کو اب شروع کرنی چاہیے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں ہمیشہ برکت، سکون اور خوشیاں عطا فرمائیں۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔